بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا۔ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم و شان کھجور کا درخت ملے گا۔ اس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دھنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم و شان درخت کا مالک ہوگا کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر وائے کی دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور تماڑے آ گئی اور شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو الدہدہ آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں کیا مجھے جنت کا درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابو الدہدہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینہ کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابو الدہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور ہی سے نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر تیرے باغ کی اچھی اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو الدہدہ نے اس شخص کی بات مکمل ہونے پر کہا، پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنواں اور خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابو الدہدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ
رضی اللہ تعالی عنہما نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو الدہدہ نے خوشی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ ابو الدہدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا، اس کا مفہوم بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت کے بدلے میں ایک دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ جود و کرم میں بے مثال ہیں، انہوں نے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کثرت کی بنیاد پر، جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابو الدہدہ، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود اس شخص پر حسرت کرنے لگے، اے کاش وہ ابو الدہدہ ہوتا۔ ابو الدہدہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر لوٹے تو خوشی چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو الدہدہ کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابو الدہدہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ ابو الدہدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابو الدہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے، دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی بہتر ہے۔